امیر ترین انسان بل گیٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ بل گیٹس نے یہ ساری دولت کیسے اور کہاں سے کمائی اور اس کا سورس آف انکم کیا ہے، وہ کون کون سی کمپنیز ہیں جنہوں نے بل گیٹس کو آج دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بنا دیا۔ دوستو اس وقت دنیا میں 1125 کھرب پتی ہیں، ان میں سے 495 کا تعلق امریکہ سے ہے، جن میں سے ایک بل گیٹس بھی ہے۔ بل گیٹس 61 سال کا ایک بزنس مین ہے۔ یہ لگاتار 13 سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا ہے، لیکن پھر دوبارہ بل گیٹس نے اپنی نمبر 1 پوزیشن واپس حاصل کر لی ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں مشہور ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کی دولت میں ہر سیکنڈ $250 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہر سیکنڈ $250 کا اضافہ، اور اگر اسی اضافے کو 24 گھنٹوں پر ضرب دیا جائے تو یہ اضافہ $21 ملین بنتا ہے۔ $21 ملین کو اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 2 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، یعنی بل گیٹس کی ایک دن کی آمدنی پاکستانی روپوں میں 2 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے۔ یوں بل گیٹس کی دولت میں 2 ارب پاکستانی روپوں کا روزانہ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے $1000 گر جائے تو اسے $1000 اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اسے یہ رقم اٹھانے کے لیے 4 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 4 سیکنڈ میں ان کی دولت میں $1000 کا ویسے ہی اضافہ ہو جائے گا۔ گیٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ $7.3 ٹریلین کا مقروض ہے، اور بل گیٹس اکیلا 10 سال میں امریکہ کا یہ سارا قرضہ اتار سکتا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے لوگوں میں $15 تقسیم کرے تو اس کے باوجود اس کے پاس $5 ملین بچ جائیں گے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بل گیٹس کو ایک ملک تسلیم کر لیا جائے تو وہ دنیا کا 35واں امیر ترین ملک ہوگا۔ بل گیٹس کی دولت کو اگر $1 کے نوٹ میں تبدیل کر دیا جائے تو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے 713 بوئنگ طیاروں کی ضرورت پڑے گی۔ بل گیٹس کے نوٹوں کو اگر لمبائی میں بچھا دیا جائے تو یہ زمین سے چاند تک کے فاصلے سے 14 گنا زیادہ ہوں گے۔ بل گیٹس اگر 35 سال تک اپنی دولت خرچ کرتا رہے تو اسے روزانہ $70 لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے، تب جا کر اس کی دولت ختم ہوگی۔ دوستو بل گیٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غربت کے عالم میں ہی مر جاتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف آپ کا ہی قصور ہے۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 کو امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تک ان کی عمر 61 سال کے قریب ہے۔ بل گیٹس کی دولت کی بات کی جائے تو بل گیٹس کی کل دولت $90 بلین ہیں، جو کہ پاکستانی روپوں میں 90 کھرب روپے بنتی ہے۔ اس طرح بل گیٹس $90 بلین کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس کی ابتدائی زندگی یا شروعات کی زندگی کیسی تھی۔ بل گیٹس کے والد ایک نہایت ہی مشہور اس دور کے وکیل تھے، لائر تھے بائی پروفیشن، اور ان کے والد کا نام ولیم ایچ گیٹس تھا۔ بل گیٹس کی والدہ کا نام میری میکسویل گیٹس تھا، اور وہ بینکنگ سیکٹر سے اٹیچ تھیں، اور وہ بہت ہی بڑی بینکر تھی اس دور کی۔ بل گیٹس نے گریجویشن کی ڈگری لیک سائڈ اسکول سے 1973 میں مکمل کی، اور انہیں گورنمنٹ کی جانب سے ایک اسکالرشپ دیا گیا جسے نیشنل میرٹ اسکالرشپ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سیٹ کے ٹیسٹ میں 1600 میں سے 1590 نمبر سکور کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس کے بعد 1973 میں ہی انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری کرنے کے دوران ان کے سبجیکٹس کمپیوٹر ریلیٹڈ ہی تھے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران بل گیٹس تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کا ذہن ہمیشہ سلیبس سے باہر کے تجربات سے بھرا رہتا، اور وہ ہمیشہ کمپیوٹر لیب میں بیٹھے اپنا وقت مختلف قسم کے آؤٹ آف سلیبس آئیڈیاز کو ایکسپیریمنٹ کرنے میں گزارتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہارورڈ یونیورسٹی سے دوران ڈگری ہی نکال دیا گیا، کیونکہ اسٹڈیز کو مناسب وقت نہ دینے کی وجہ سے ان کی تعلیمی کارکردگی بہت زیادہ خراب تھی۔
یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد 1975 میں بل گیٹس نے اپنے کلاس فیلو پال ایلن سے مل کر اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے مائکروسافٹ رکھا۔ مائکروسافٹ کے قیام کے بعد پال ایلن اور بل گیٹس نے شب و روز کی محنت کے بعد ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا جو اس دور میں صارفین کے کافی تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ اس آپریٹنگ سسٹم کا نام ڈاس یعنی ڈسک آپریٹنگ سسٹم رکھا گیا۔ ڈاس آپریٹنگ سسٹم 1980 میں مکمل طور پر تیار تھا اور ضرورت صرف اس امر کی تھی کہ کوئی کمپیوٹر کمپنی ڈاس کو خریدے اور اسے اپنا حصہ بنائے۔ خوش قسمتی سے اس وقت کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی آئی بی ایم نے مائکروسافٹ کے اس سافٹ ویئر ڈاس میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور اسے خریدنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ آئی بی ایم نے مائکروسافٹ کو ڈاس کو خریدنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیل آفر کی اور اسے $50,000 میں ایک ہی بار خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بل گیٹس نے بہت دانائی اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ڈاس کو ایک ہی بار بیچنے کی بجائے آئی بی ایم کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اپنے ہر کمپیوٹر میں مائکروسافٹ کا شیئر رکھیں، کہ وہ جس کمپیوٹر میں بھی ڈاس انسٹال کر کے سیل کریں اس کمپیوٹر میں مائکروسافٹ کا شیئر موجود ہو۔ آئی بی ایم نے بل گیٹس کی یہ شرط مان لی۔ بل گیٹس جانتا تھا کہ ان کا آپریٹنگ سسٹم ڈاس ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ایک ہی بار کھا لینا عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آئی بی ایم کے ساتھ پارٹنرشپ ہونے کے بعد تو مائکروسافٹ کی جیسے قسمت ہی بدل گئی ہو اور مائکروسافٹ راتوں رات ہی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ مائکروسافٹ کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ونڈوز کے بارے میں۔ مائکروسافٹ نے اس کے بعد کمپیوٹرز کے لیے آپریٹنگ سسٹم بنانے پر ہی فوکس کیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آپریٹنگ سسٹم ہی موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے اگلے آنے والے تمام آپریٹنگ سسٹمز کے لیے ایک برانڈ نیم ونڈوز متعارف کروایا اور ونڈوز سیریز کا سب سے پہلا آپریٹنگ سسٹم 20 نومبر 1985 کو بنایا، جس کا نام انہوں نے OS2 آپریٹنگ سسٹم تجویز کیا۔ پھر تو جیسے مائکروسافٹ کا کمپیوٹر کی دنیا پر جادو ہی چل گیا ہو اور ان کا ہر آنے والا آپریٹنگ سسٹم تہلکہ مچا دیتا تھا۔ ونڈوز کے کچھ ورژن جنہوں نے زیادہ مقبولیت اور پاپولیرٹی حاصل کی، اس میں ونڈوز 95، ونڈوز 98، ونڈوز ملینیم یا ونڈوز 2000 اور اس کے بعد ونڈوز ایکس پی، ونڈوز وسٹا اور ونڈوز 7 اور اس کے علاوہ ونڈوز 8 اور ونڈوز 10 شامل ہیں۔ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی ونڈوز بیچ کر اتنا پیسہ کمانا ممکن تھا؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس وقت ونڈوز کا لیٹسٹ ورژن ونڈوز 10 کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ ونڈوز 10 کی آفیشیل پرائس میکسیمم $199 ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 20,000 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے۔ ونڈوز 10 کا یہ ورژن 29 جولائی 2015 کو ریلیز کیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 2015 سے لے کر اب تک 1.5 سال کے دوران ونڈوز 10 کی 10 ملین کاپیز سیل ہو چکی ہیں، یعنی 1 کروڑ کاپیز بک چکی ہیں، جن کا منافع کئی بلین ڈالر بنتا ہے۔ صرف ونڈوز ہی نہیں، مائکروسافٹ کی اور بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں جن کی سیل کی وجہ سے مائکروسافٹ بہت زیادہ منافع کما رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ان کا مائکروسافٹ آفس ہے۔ مائکروسافٹ آفس کی بھی لاکھوں کاپیاں ہر سال سیل ہوتی ہیں اور جن سے وہ بہت زیادہ ٹرن اوور حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ آڈیو اور ویڈیو میسجنگ کے لیے جو کمپنی یوز ہوتی ہے اسکائپ کے مالک بھی مائکروسافٹ ہی ہیں۔ مائکروسافٹ نے 2011 میں اسکائپ کو خرید لیا تھا۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ موبائل کمپنی نوکیا کو بھی مائکروسافٹ نے خرید لیا ہے۔ اب نوکیا کا نام مائکروسافٹ نے تبدیل کر کے مائکروسافٹ موبائل رکھ دیا ہے۔ بل گیٹس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو صرف کمانے کا ہنر ہی نہیں جانتے بلکہ خرچ کرنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری خدمت خلق کے شعبہ میں ہوتی ہے، جہاں خرچ کیا جانے والا ایک ایک پیسہ کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ سن 2000 میں بل گیٹس نے اپنی اہلیہ میلنڈا گیٹس کے ساتھ مل کر سب سے بڑا فلاحی ادارہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن قائم کیا۔ وہ اس ادارے کے تحت
صحت اور تعلیم کے شعبوں میں رفاہی کاموں کے لیے اب تک 29 ارب ڈالر کی خطیر رقم بطور عطیہ دے چکے ہیں۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بل گیٹس دولت میں